أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک، آپ کیوں نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے سائے کو لمبا کیا، ولو شاء، اور اگر اللہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو اس سائے کو ٹھہرا دیتا، ساکن کر دیتا، ہمیشہ سایہ ہی رہتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر اللہ نے اس پر سورج کو دلیل بنایا، ایک علامت بنایا، ایک نشانی بنایا، ایک راستہ دکھانے والی چیز بنائی. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس سائے پر قبضہ کرنا شروع کیا، اس سائے کو سمیٹنا شروع کیا، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ سمیٹنا، کہ وہ آہستہ آہستہ سایہ ختم ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے اس نے رات کو لباس بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. لباس کا کام ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا. یہ رات انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، پوری زمین کو، پورے ملک کو، پورے علاقے کو چھپا لیتی ہے. یہ اللہ نے بنائی رات. والنوم سباتا، اور نیند کو اللہ نے راحت بنایا. سباتا کہتے ہیں راحت اور آرام کی چیز کو. والنوم سباتا، اللہ نے نیند کو راحت بنایا. وجعل النہار نشورا، اور دن کو اللہ نے بنایا نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کے لیے، کہ یہ دوبارہ اٹھے پھر کام کاج میں لگ جائے. تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان مثالوں سے اپنی قدرت سمجھائی. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اللہ نے کس طرح سائے کو لمبا کیا. ظل سائے کو کہتے ہیں. سایہ اس کا خالق اللہ ہے. آپ کسی سائنسدان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سایہ ایجاد کیا ہے، اس نے سایہ بنایا ہے. سایہ کس کو کہتے ہیں؟ سائے کی تعریف، ظل کی تعریف، کہ جب کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کو کوئی جسم روک لیتا ہے، تو جتنی جگہ وہ روشنی نہیں پڑتی اس کو سایہ کہتے ہیں. میں پھر الفاظ دہراتا ہوں. آج کل سائنسدان بھی سائے کی تعریف کرتے ہیں. سایہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی جسم پر روشنی پڑتی ہے اور وہ جسم اس روشنی کو مخصوص جگہ تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، تو جہاں روک دیتا ہے ہم اسے سایہ کہتے ہیں. اس سائے کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ سائے کو لمبا بھی کرتا ہے، اس کو چھوٹا بھی کرتا ہے، سائے کو ختم بھی کرتا ہے. وہ سائے کا بھی خالق ہے. صبح سورج نکلتا ہے، ثم جعل الشمس
علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ یہ سورج نکلتا ہے، ایک دیوار ہے، ایک انسان کھڑا ہے، اس کا سایہ بننا شروع ہوتا ہے۔ جو جو سورج اوپر جاتا ہے اس انسان کا، اس دیوار کا سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے بہت لمبا سایہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ 10 بجے اور کم ہو جاتا ہے، اور 12 بجے نصف نہار اس بندے کا سایہ ہوتا ہی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سورج مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر مخالف سمت میں سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس سائے کے ذریعے ہمیں نمازوں کے اوقات سکھائے۔ اس سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات سکھائے۔ اللہ خالق ہے نا، اس نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بھی بنایا۔ سورۃ الرحمن میں آپ پڑھتے ہیں والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کا ذریعہ بنایا۔ بعض لوگ الجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا سورج بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے حساب سے دینی چاہیے، قمری مہینے کے اعتبار سے، شمسی سال کے اعتبار سے نہیں دینی چاہیے؟ یا آپ کیا کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں تو چاند کے حساب سے رکھیں؟ سورج بھی تو ہے، سورج کا بھی تو کیلنڈر ہے نا، عیسوی کیلنڈر جنوری فروری یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اس لیے اس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں۔ انسان حج کرتا ہے تو اس کے لیے بھی چاند کا کیلنڈر، شوال ذوالقعدہ ذوالحج کے 10 دن اشہر حج کہلاتے ہیں، الحج اشہر معلومات، اس کا تعلق بھی چاند سے۔ تو اللہ نے اکثر عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا ہے، اور اللہ نے ایک عبادت کا تعلق سورج کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ اللہ نے ایک بہت اہم عبادت کا تعلق مکمل طور پر سورج کے ساتھ رکھا ہے، اس میں چاند کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے نماز۔ نماز اس کے مکمل اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ۔ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، سچی صبح۔ ایک جھوٹی صبح ہوتی ہے کہ جب سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ایک لمبی روشنی ہوتی، دائیں بائیں اندھیرا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتی، چند منٹ کے لیے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا۔ اور جب وہ مشرق کی طرف وہ سفیدی پھیلنی شروع ہوتی ہے، ابھی سورج نیچے 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، ابھی سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، کہ اس وقت آپ کو یہ مشرق کی طرف سفیدی نظر آنی شروع ہوتی ہے، یہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانا پینا بند کر دیجیے، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو فجر کے وقت کا تعلق بھی سورج کے نکلنے کے ساتھ، اس کی روشنی کے نکلنے کے ساتھ۔ اور وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے۔ طلوع ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج کی گول ٹکیا کا ایک کنارہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا، اور جب پورا نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ جو ہی شروع ہوتا ہے نا سورج کا ایک کنارہ ذرا سا تو ہم کہتے ہیں سورج نکلنا، طلوع آفتاب شروع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو فجر کے وقت کا آغاز بھی اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور اس کے وقت کے اختتام کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب زوال ہوتا ہے۔ اب زوال کا تعلق بہت گہرائی سے سوچیے گا، آسانی سے، کوئی زیادہ مشکل بات بھی نہیں، اس کا سائے سے تعلق ہے۔ زوال کس کو کہتے ہیں؟ جب چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگے تو اسے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ ظہر کے وقت کا آغاز اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ تو آپ کے سامنے جو کیلنڈر لگے ہوئے ہیں نماز کے اوقات کے، اس میں لکھا ہوتا ہے مثل اول مثل ثانی۔ اب اس میں اختلاف ہے، دونوں طرف روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھائی مثل اول میں، ایک دن نماز پڑھائی مثل ثانی میں۔ اب ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟
تو اس پر تو اتفاق ہے کہ مثل اول تک رہتا ہے. یہ مثل اول کیا ہوتا ہے؟ جب 1 فٹ آپ لکڑی گاڑیں، 1 فٹ لکڑی گاڑیں، اس کا سایہ 1 فٹ ہو، اس کو کہتے ہیں مثل اول. یہ پورا ظہر کا وقت ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور جب وہ 1 فٹ لکڑی کا سایہ 1 فٹ سے بڑھ کر دوسرے فٹ میں چل رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے مثل ثانی. اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، دلائل ہے ان کے پاس حدیث کہ یہ ظہر کا وقت ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں، یہ عصر کا وقت ہے. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اس مسجد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم مثل ثانی میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ ظہر کی پڑھتے نہ عصر کی پڑھتے، تاکہ اختلاف سے بچ جائے. چنانچہ ہماری مساجد میں الحمدللہ اختلافی وقت میں نماز ہی نہیں ہوتی، تاکہ جتنے نماز پڑھنے والے ان سب کی نماز میں اتفاق ہو، مسئلہ آسان ہو گیا. مثل ثانی میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، اس مسجد میں کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. پھر جب مثل ثانی ہو جاتا ہے، جب 1 فٹ کا سایہ 2 فٹ ہو جاتا ہے، دیکھیے سایہ جس پر بات چل رہی ہے آج، تو جب 2 فٹ سایہ ہو جاتا ہے بالاتفاق عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ہم ماشاءاللہ عصر کی نماز اذان ہو جاتی 4:45 بجے، اور آپ عصر کی نماز آج کل پڑھ لیتے ہیں. ظہر کے وقت کا آغاز، اس کا تعلق بھی سائے کے ساتھ، سورج کے ساتھ، اور ظہر کے وقت کا اختتام بھی اس کا تعلق سورج کے ساتھ. عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے. سورج کا سایہ، سائے کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف سائنس جو بتاتی ہے کہ جب کسی جسم کے ساتھ روشنی ٹکراتی ہے تو جس سطح کے اوپر وہ روشنی نہیں ہوتی اس کو آپ سایہ کہتے ہیں. اور پھر عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے. تو عصر کے وقت کا اختتام بھی سورج کے ساتھ. آج میں ساری نمازوں کے اوقات بتانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھڑی ہوتی نہیں تھی، اس وقت نمازوں کے اوقات کیسے معلوم کرتے تھے؟ آج ساری بات کھولنے لگا، گھڑی کے بغیر نمازوں کے اوقات. ایک دیہات میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، جاہل بندہ ہے، نہیں ہے گھڑی بھی نہیں ہے، کیلنڈر بھی نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا، وہ بالکل صحیح وقت پہ نماز پڑھے گا. دین ہے، دین سب کے لیے، دین بہت آسان ہے. عصر کا وقت کب تک رہے گا؟ جب سورج غروب ہو جائے گا. اور مغرب کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب سورج غروب ہو جائے گا. تو مغرب کے وقت کا آغاز، اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ. تب تک رہے گا جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے. اور شفق 2 چیزیں، یہ جو سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی رہتی ہے، پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ گرمیوں میں، 1.25 گھنٹہ سردیوں میں. ہاں یہ جو کہا جاتا نہیں کہ بس مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، جی بالکل اول وقت میں مغرب پڑھ لیں، لیکن مغرب کا وقت سردیوں میں کم از کم 1.25 گھنٹہ سورج غروب ہونے کے بعد. کیلنڈر بھی دیکھ لیجیے. اور گرمیوں میں تقریباً 1.5 گھنٹہ. اور پھر وہ جب شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو سفیدی بھی ختم ہو جائے تو بالاتفاق اب عشاء کا وقت ہے. عشاء کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے. اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ. اور عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ. تو 5 اوقات، 5 نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ، سائے کے ساتھ. اور اس سائے کا خالق اللہ ہے. آج کی آیت اصل میں یہ الم تر الی ربک، میں سایہ سمجھا رہا ہوں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے سایہ کیسے بنایا؟ آپ نے نہیں بنایا، کسی سائنسدان نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا سایہ. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو صاف شفاف جس میں سے روشنی پار ہو کر، کراس ہو کر آگے روشنی پہنچا دے اور وہ درمیان میں رکاوٹ نہ بنے وہ جسم، تو ہم کہتے ہیں اس چیز کا سایہ نہیں ہے. جیسے صاف شیشہ، جیسے صاف شیشہ اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیں، اس کا سایہ نہیں ہوگا. صاف شیشہ وہ رکاوٹ نہیں بن رہا. وہ بڑی لطیف چیز ہے شیشہ، وہ رکاوٹ نہیں بنتا سورج کی کرنوں کے لیے، لہذا شیشے کا سایہ نہیں ہوتا. اسی لیے عام طور پر اختلافی مسئلہ ذکر نہیں کرتا فرقہ وارانہ،
لیکن سائے کو سمجھانے کے لیے ذکر کرنا پڑے گا تھوڑا سا. جب یوں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور اس پر میں پہلے بات کر چکا اپنے درس میں کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اس پر بڑی تفصیل سے ایک درس میں یہاں صبح کے اس دفعہ بات ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور، اس لیے کہ نور کی ضد ہے، اس نور کا ضد ہے، اپوزٹ ہے ظلمات. نور کا ضد ظلمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا ظلمات؟ نعوذ باللہ، نور ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا جن ہے؟ جی بشر ہے، انسان ہے، نور ہے. جب ان کی ذات اقدس کو نور قرار دیا گیا تو اب بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی، اگر سایہ سمجھ میں آ رہا ہے. جب ان کو نور قرار دیا تو پھر ان کا سایہ نہیں تھا. بعض روایات ہیں، پختہ نہیں ہے، قوی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور ایک شاعر، بہت بڑے نعت خان، انہوں نے تو کمال کر دی. آپ بھی نعت سنتے ہیں ان کی، کمال کر دی. مظفر وارثی، بہت عرصے تک ریڈیو میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، بہت عرصے تک. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہ تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا سایہ سارے جہاں پہ تھا. اگر کچھ سمجھ میں آیا ہے تو. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا سایہ تو سارے جہاں پہ تھا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کی رحمت کا سایہ تو سارے جہاں پہ تھا. سمجھنے کی بات ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے سائے کو سلامت رکھے. تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، 6 فٹ کا سایہ ہوتا ہے، 12 فٹ کا سایہ ہو جائے گا. لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کے والد صاحب کے سائے کو سلامت رکھے. تو سایہ یہ کنایا رحمت سے بھی، شفقت سے بھی. تو سائے کا خالق اللہ. الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ تو آپ کو خود آپ کے اوپر بھی کر کے دکھاتا ہے کہ دن کے وقت میں آپ کا سایہ بھی نہیں ہوتا. کب؟ جب 12 بجتے آپ کھڑے ہوں. جون جولائی میں انسان کھڑا ہو، یہ دیوار ہے، یا آپ کوئی لکڑی گاڑ دیں، کوئی پینسل غور سے دیکھیں، اس کا سایہ نہیں ہوتا. کیوں؟ سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے تو آپ کے اوپر کر کے دکھاتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے ہر روز کہ آپ کا سایہ بھی نہیں ہوتا. اور کبھی سایہ اللہ ادھر بڑھا دیتا ہے، کبھی ادھر بڑھا دیتا ہے. ویسے آپ نہیں بڑھاتے خود، اچھا کوئی سائنسدان نہیں بڑھاتا، ادھر ادھر سایہ اللہ کرتا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب سائے کو کیسے لمبا کرتا ہے. اللہ کیسے سمجھا رہا ہے، اور سمجھایا کیا ہے؟ مفسرین آگے کیا لکھتے ہیں؟ یہ وہی اللہ ہے جو سائے کو لمبا کرتا ہے، سائے کو ختم کرتا ہے. یہ وہی اللہ ہے. اسی طرح علم کو بڑھاتا ہے، اسی طرح جہالت کے اندھیروں کو پھیلاتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جو آج وقت کو لمبا کر رہا ہے. آپ 60-70 سال زندگی گزار رہے ہیں، یہی اللہ اس وقت کو سمیٹ دے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا. اور پھر اللہ دوبارہ سایہ بنائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا. یہ جو اللہ سارا دن کرتا ہے نا، سورج ادھر سے نکلا دوپہر 12 بجے تک ادھر سایہ، اور پھر سورج ادھر آیا تو جناب سورج غروب ہونے تک ادھر سایہ. تو جو اللہ اس سائے کو ادھر ادھر کر رہا ہے نا، یہ تمہیں بھی ادھر ادھر کرے گا. یہ آج اس نے پیدا کیا ہے، یہ پیدا کرے گا، پھر جوان ہوگا، ذرا سایہ اور بڑا ہو گیا نا، پھر جوان کرے گا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر مر جائے گا، پھر کئی ہزار سال مرا رہے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ وہی اللہ ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو روکے رکھتا، بس اس بندے کا جتنا سایہ اتنا ہی ہوتا. پتہ کیا ہوتا؟ پھر موسم بدلتا ہی نہ. اس سائے کے ذریعے اللہ موسم بدلتا ہے. آپ جتنے حضرات میٹرک پڑھنے والے بچے بھی یہاں نوجوان موجود ہیں، میٹرک پاس میں، وہ بھی سمجھ جائیں گے گرمی کیسے ہوتی ہے. جب سورج بالکل سیدھا گزرتا ہے جون جولائی میں، سورج کی روشنی قریب ہو جاتی، ڈائریکٹ شعائیں پڑتی ہیں، گرمی ہو جاتی ہے. اور سردی میں پتہ کیا ہوتا ہے؟
یوں ادھر سے سورج یوں کر کے جاتا، ادھر سے جاتا، اوپر سے نہیں جاتا، ذرا سا ادھر ہو کے یوں کر کے جاتا. جب یوں کر کے جاتا ہے تو سورج کی شعاعیں پوری زمین تک نہیں پڑتی تو سردی ہو جاتی ہے. وہ جتنا سورج ادھر کو ہوتا جاتا ہے اتنے ان علاقوں کے اندر زیادہ سردی ہوتی ہے. یہ اللہ ہی ہے نا. یہاں پہ آپ کے ہاں سخت سردی ہوتی ہے دسمبر جنوری میں، سخت سردی ہوتی ہے، اور آسٹریلیا کے اندر سخت گرمی ہوتی ہے. وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے. اور اللہ نے یہ رمضان کے مہینے جو ہے نا جنوری فروری ہوتا تو کبھی چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. 11 بجے تک چاند کا انتظار کیا اس دفعہ حضرات نے، بڑی تکلیف جھیلی. ناراض نہ ہوا کریں رویت ہلال کمیٹی پر، ناراض نہ ہوا کریں، اس لیے کہ جتنا آپ انتظار کریں گے شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے اتنا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ مجبوری اللہ نے قرآن میں کہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، اب چاند پہ جا کے کالونیاں بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور آپ دوربین لگا کے چاند تلاش کرتے ہر مہینے. کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ نہ میرے بھائی، آیت ہے قرآن مجید کی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے چاند کو تو روزہ رکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تم روزہ افطار کر لو گے، عید مناؤ گے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے ہم پابند ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. سائنس کو پتہ ہے پیچھے چاند نکلا ہوا. یہ چاند اور سورج سب کا خالق اللہ. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتا تو اس سورج کو، اس سائے کو ساکن کر دیتا. سورج کے ساتھ سایہ ہوتا ہے. جتنے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں نا ماشاءاللہ، اتنے قابل حضرات موجود ہیں، آج سے 60 سال پہلے ان بزرگوں نے پتہ کیا پڑھا تھا؟ سن از اسٹیشنری. جتنے بزرگ حضرات ہیں انہوں نے 60 سال پہلے یہ پڑھا تھا سائنس میں، سن از اسٹیشنری. سورج ساکن ہے، سورج ساکن ہے. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا تھا 60 سال پہلے بھی؟ والشمس تجری لمستقر لہا، والشمس تجری لمستقر لہا. یہ سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے اور سائنس کہتی تھی یہ ساکن ہے. اور 60 سال پہلے یہ دریافت ہوا کہ نہیں، سورج ساکن نہیں ہے، سورج کا بھی ایک مدار ہے، چل رہا تھا. اب کہتے ہیں قرآن ٹھیک کہتا ہے. اب کہتے ہیں، اب جو کوئی تفسیر لکھنے والا ہے وہ کوئی نہیں کہتا سورج ساکن ہے، کیونکہ اب سائنس کہتی ہے سورج ساکن نہیں ہے، سورج بھی چلتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا سورج چلتا ہے. بڑوں نے لکھ دیا تھا تفسیر لکھتے ہوئے، بڑوں نے کہ سورج ساکن ہے. اگر آپ نے پڑھنا ہو تو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان صاحب، ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے. انہوں نے وہاں لکھا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورہ یاسین کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے سورج چل رہا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے آخرت کی طرف چل رہا ہے، اپنے انجام کی طرف چل رہا ہے، ورنہ سورج ساکن ہے. سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں لکھ ڈالا تھا کہ سورج ساکن ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے نا سورج ساکن ہے. اور اب سائنس کہتی ہے سورج چل رہا ہے، سایہ بھی چل رہا ہے. اب کوئی مفسر نہیں لکھتا، اب سارے کہتے ہیں کہ نہیں سورج بھی چل رہا ہے. یہ خالق اللہ ہے اس سائے کا بھی، اس سورج کا بھی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس سائے کو سمیٹا. ادھر سے آہستہ آہستہ ہوتے کم ہوتے 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 پھر وہ دوبارہ تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو لمبا کرنا شروع کرتا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا، ہم بھی تمہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف بلا لیں گے، فکر نہ کرو. اللہ سمجھا رہا ہے، سائے سے سمجھا رہا ہے ہمیں، زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے سائے سے. زندگی کی حقیقت دیکھو، اس طرح میں تمہیں تمہاری روح بھی قبض کروں گا آہستہ آہستہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ جس نے رات کو لباس بنایا، یعنی ڈھانپنے کی چیز بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو آرام، نیند کو آرام کی چیز بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ جی اٹھنے کو بنایا. یہ آیت کا وہ حصہ ہے جس پر چائنا نے عمل کیا، پورے یورپ نے عمل کیا اور خوب ترقی کی اور خوب اپنی توانائی کو بچایا. یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو حضرات باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ سورج نکلنے کے ساتھ اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ان کی زندگیاں چلتی ہیں. سورج نکلنے کے ساتھ، سورج غروب ہونے کے ساتھ زندگیاں چلتی ہیں.
آپ کو یورپ کے اندر مغربی ممالک میں چائنا میں سورج غروب ہونے کے بعد بیکری سے کھانے کی چیز بھی نہیں ملے، بند، بس بندہ ہوا صبح آتا۔ یہ رات آرام کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کا وقت نہیں ہوتا۔ دنیا نے سمجھ لیا اس کو، ترقی کرنے والی قوموں نے سمجھ لیا۔ آج کہتے ہیں رات جلدی دکانیں بند کر دو، تاجر کہتے ہیں نہیں مجھے رات تک دکان کھولنے دو۔ گاہک ہی نہیں آتا، اس لیے کہ گاہک کا مزاج بھی آیت پر عمل نہ کرنے کا ہے، گاہک کا مزاج بھی آیت پر عمل نہ کرنے کا ہے۔ اور میں نے بتایا ترقی یافتہ قومیں جو توانائی کی بچت کرتی وہاں سورج غروب ہونے کے بعد بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بہت عجیب بات ہے، کیوں؟ نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ دفتر کھلتا ہے، نہ کچھ کھلتا ہے، بس جو ضروری ہیں ایئرپورٹ وغیرہ، چند ایک ہسپتال وغیرہ ان کو کھولتے ہیں، باقی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس آیت پر وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، یہ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے نہیں بنائی، خالق نے نہیں بنائی۔ ہم خالق مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، اگر رات کو بھی کاروبار کر رہے، رات کو بھی دکانیں کھول رہے، رات کو بھی کام کر رہے ہیں۔ ہاں جو ضروری کام ہے، ظاہر ہے ریل گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، اس کے لیے راتوں کو بھی بعض لوگوں کو جاگنا پڑے گا، آپریشن کرنے کے لیے بھی راتوں کو جاگنا پڑے گا، لیکن عمومی فضا کیا ہے کہ اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو آرام کا وقت بنایا ہے۔ اللہ ہمیں ان فطری اصولوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ یا اللہ ہم نے جو فطری اصول اللہ نے ہمیں سمجھائے ہیں، اے اللہ ہمیں زندگی کو انہی فطری اصولوں کے مطابق یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم جب خلاف فطرت زندگی گزارتے ہیں، یا اللہ ساری پریشانیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مالی پریشانی میں مبتلا ہے، قرض میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں، بچوں کی پریشانیوں میں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا اللہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، ہمیں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے بن مانگے بغیر مانگے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو مانگ رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرما دے، ایمان پر استقامت نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔